جل جلالہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب مکرم، شفیع معظم، نور مجسم، مولائے کل، دانائے سبل، ختم الرسل، حسن کل، اخلاق کل، وارث جنا وجہ تخلیق زمین و زماں، دستگیر جہاں غم گسار زماں، سید سربراں حامی بے کساں، خاتم النبیین رحمت للعالمین، احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کا بے پناہ احسان اور شکر ہے جس کی توفیق کے ساتھ جمعۃ المبارک کے دن اول وقت میں مسجد میں آنے کی توفیق ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے ہم سب کا یہاں بیٹھنا، سننا سنانا اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ محترم حاضرین، نبی رحمت، شفیع امت، امام الانبیاء حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ مبارک کے کمالات پچھلے جمعۃ المبارک کے موقع پر میں نے عرض کرنے کی سعادت حاصل کی تھی۔ آج کے خطبہ جمعہ میں اسی موضوع کو آگے بیان کر رہا ہوں۔ دعا ہے خالق کائنات ہمیں اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اس مقدس نگاہ کی شفقتیں نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ کا جو کمال ہے وہ اللہ رب العزت کی دیدار کی وجہ سے ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا معراج کی رات اے میرے غلاموں، میں نے اپنے رب العالمین کی زیارت کی ہے۔ صحابہ پاک نے عرض کیا حضور رب تعالیٰ کیسا تھا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رأیت ربی فی احسن صورہ، میرا رب بہت ہی خوبصورت تھا۔ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے نا، رأیت ربی فی احسن صورہ، میرا رب بہت ہی خوبصورت تھا۔ جب صحابہ کرام نے عرض کیا حضور کتنا خوبصورت تھا، جب صحابہ کرام نے بار بار تکرار کیا نا تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے رب کو دیکھنا ہو وہ محمد عربی کو دیکھ لے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب زیارت کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کی رات زیارت کرانے سے پہلے پوچھا اے پیارے محبوب یہ بتائیں کہ میرے فرشتے کس معاملے میں جھگڑا کرتے ہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لا کا لفظ بولا مجھے نہیں معلوم۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں
جب میں نے یہ جواب دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے دونوں کندھوں کے درمیان اپنا دست قدرت رکھا، جس طرح اس کی شان ہے۔ حضور فرماتے ہیں جو ہی اللہ رب العزت نے میرے دونوں کندھوں کے درمیان اپنا دست قدرت رکھا تو اس دست قدرت کی ٹھنڈک میں نے سینے میں محسوس کی، مجھے سینے میں ٹھنڈک لگی۔ تو اب رب تعالیٰ نے فرمایا کہ پیارے محبوب اب بتاؤ اب کیا معاملہ بنا ہے، کیا کچھ تمہارے سینے میں آیا ہے؟ تو حضور فرماتے ہیں پھر میں نے عرض کیا فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یا اللہ یہ دست قدرت کی برکت سے اب تو جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمینوں میں ہے وہ سب کا علم مجھے آ گیا ہے۔ تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے تو صحابہ پاک کی کچہری میں واپس آئے تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعویٰ فرمایا کأنما انظر الی کفی ہذہ، میں ساری کائنات کو یوں دیکھ رہا ہوں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی ہے، ساری کائنات کو، مشرق ہو یا مغرب، شمال ہو یا جنوب، ساری کائنات کو حضور دیکھ رہے ہیں۔ تو پھر جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں حضور کی نگاہ سے اوجھل نہیں ہیں۔ اگر کسی نے خواب دیکھا ہے نا جی، خواب ابھی کسی کے سامنے بیان نہیں کیا مگر اس خواب کا بھی حضور کو علم ہے۔ کیا آپ نہیں جانتے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام میں تجارت کے لیے گئے ہوئے تھے، ادھر میرے کریم آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا 40 سال کے بعد۔ ابو بکر صدیق کو رات کو خواب آیا آسمان سے چاند اترا ہے، ابو بکر فرماتے ہیں میری جولی میں آیا، میں نے سینے سے لگا لی۔ صبح اٹھا، بحیرہ راہب تھا، اس کے پاس گیا اور جا کے کہنے لگے کہ مجھے تعبیر بتاؤ۔ اس نے کہا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام عبداللہ ہے۔ ابو بکر صدیق کا نام عبداللہ ہے۔ ابو بکر آپ کی کنیت ہے، صدیق عتیق آپ کا لقب ہے، مگر آپ مشہور ابو بکر کے نام سے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ حضور نے جب بھی بلایا ہے یا ابا بکر ان کہہ کے بلایا ہے، اے پیارے ابو بکر، تو اسی نام سے ابو بکر مشہور ہو گئے ہیں۔ تو اصل نام آپ کا عبداللہ ہے۔ راہب نے پوچھا کہ جناب کا نام؟ کہا عبداللہ۔ کہاں کے رہنے والے ہو؟ فرمایا مکے کا رہنے والا۔ کیا کام کرتے ہو؟ تجارت کا۔ کون سا خاندان ہے؟ کہا کہ قریش۔ اس راہب نے کہا پھر تمہیں مبارک ہو، تمہارے خاندان میں ایک نبی مبعوث ہوگا، تم ان کی زندگی میں ان کے وزیر بنو گے، ان کے بعد ان کے خلیفہ بنو گے۔ یہ راہب نے بات بتائی۔ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں یہ خواب ملک شام میں مجھے آیا۔ کہاں آیا؟ ملک شام میں۔ میں واپس آیا تو حضور نے اعلان نبوت فرمایا ہوا تھا، تو میں نے عرض کیا حضور آپ اللہ کے پیارے نبی ہیں، آپ رسول ہیں، تو اطمینان قلبی کے لیے کہہ دیا کہ حضور کوئی معجزہ وغیرہ اگر آپ دکھا دیں تو زیادہ نور نہ لا نور ہوگا۔ دیکھا کوئی نہیں، بس عرض کیا۔ وہ کسی شاعر نے بھی کہا نا کہ دکھلائیے معجزہ تاکہ آؤں میں اسلام میں، دکھلائیے معجزہ تاکہ آؤں میں اسلام میں۔ حضور مسکرا کے فرماتے ہیں وہ کیا معجزہ کام تھا جو دیکھا تھا ملک شام میں؟ حضور نے اشارہ دے دیا اے ابو بکر تمہارے خواب میں آیا ہوں، اب بھی کوئی ضرورت ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں حضور اب کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ دیکھیں ابھی خواب بیان ہی نہیں کیا، مگر حضور سے کسی کا خواب بھی پوشیدہ نہیں ہے۔
فاروق اعظم، سب کہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ کی نیکیاں بھی جانتے ہیں حضور۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود ہے، ستارے چمک رہے ہیں، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سر مبارک ام المومنین کی گود میں ہے۔ ام المومنین عرض کرتی ہیں حضور یہ بتائیں کیا آپ کے کسی غلام کی نیکیاں آسماں کے ستاروں کے برابر ہیں؟ پتہ چلا ام المومنین کا یہ عقیدہ ہے حضور ستاروں کی تعداد کو بھی، اسی لیے تو سوال کیا ہے نا جی، اسی لیے سوال کیا۔ آگے سے حضور نے یہ نہیں کہا اے عائشہ سوال کو کرنے والا کرو، یہ ستارے مشرق مغرب شمال و جنوب میں پھیلے ہوئے ہیں، کوئی نماز روزے کے متعلق پوچھو۔ حضور ناراض نہیں ہوئے، جب سوال کیا نا حضور آسمان کے ستاروں کے برابر کسی غلام کی نیکیاں ہیں، تو میرے کریم نبی کی زبان پہ آیا ہاں ہیں۔ عرض کی حضور کس کی؟ فرمایا عمر کی، عمر کی۔ دل میں خیال آیا میرے ابا جان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیاں کہاں گئیں؟ ابھی سوال کیا ہی تھا تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ عمر کی ساری زندگیاں ایک طرف ابو بکر کی ایک نیکی کے برابر ہے۔ ابو بکر کی خدا ہی جانتا ہے ابو بکر صدیق کی ایک نیکی کا نام عمر بن خطاب ہے، تو ساری نیکیوں کا عالم نہ جانے کیا ہوگا۔ حضور نے فرمایا ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی کا نام عمر بن خطاب ہے، تو گویا کہ حضور ستاروں کی تعداد کو بھی جانتے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں۔ اور اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب کچھ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ مسجد خیف ہے منا کے اندر، مسجد خیف جو لوگ گئے ہیں ان کو پتہ ہے منا کے اندر مسجد ہے۔ اس کے اندر حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے میں حضور کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، حضور کے دو غلام آ گئے، صحابی تھے، ایک ثقفی صحابی تھے ایک انصاری صحابی تھے، دونوں آ گئے، آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کچھ مسائل آپ سے پوچھنے کے لیے آئے ہیں۔ حضور کی لجپالی دیکھیں، میرے نبی فرمانے لگے میں خود نہ تمہارے مسائل بیان کر دوں، اگر تم کہتے ہو تو میں چپ رہتا ہوں۔ ان دونوں اصحاب نے عرض کیا حضور اگر آپ خود بیان فرما دیں تو ہمارا ایمان اور مضبوط ہو جائے گا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام ثقفی صحابی سے فرمانے لگے سنو سنو، تم میرے پاس مسئلے چند پوچھنے آئے ہو، ان میں سے یہ ہیں۔ فرمایا تم رات کی نماز تہجد کا پوچھنے آئے ہو، نمبر 2 رکوع کے بارے میں پوچھنے آئے ہو، نمبر 3 سجدے کے بارے میں پوچھنے آئے ہو، نمبر 4 روزے کے بارے میں پوچھنے آئے ہو، نمبر 5 غسل جنابت جو غسل فرض ہوتا ہے اس کے مسائل پوچھنے آئے ہو۔ انہوں نے عرض کی صدقت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم آپ نے صحیح فرمایا ہے، بس یہی سوال پوچھنے آیا۔ اس کے بعد انصاری صحابی تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سنو سنو تم بھی، فرمایا تمہارا پہلا سوال ہے، تمہارے ذہن میں یہ سوال ہے کہ گھر سے قصد کر کے بیت اللہ کا طواف کریں تو کتنا ثواب ہے، میدان عرفات میں ٹھہرنے کا وقوف کرنے کا کتنا ثواب ہے، نمبر 3 سر سے بال اتروانے کا کتنا ثواب ہے، نمبر 4 منام شیطان کو کنکریاں مارنے کا ثواب کتنا ہے، اور نمبر 5 طواف زیارت کرنے کا کتنا ثواب ہے۔ جب حضور نے پہلے کے 5 سوال بیان فرمائے، دوسرے صحابی کے بھی 5 سوال بیان فرمائے نا، دونوں اصحاب نے قسم اٹھا کے کہا
اے اللہ کے پیارے رسول، ہم قسم اٹھا کے کہتے ہیں جس رب نے آپ کو نبی برحق بنا کے بھیجا ہے، جو کچھ آپ نے بیان فرمایا ہے یہی ہمارے سوال ہے، یہی ہمارے سوال ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سینوں میں چھپی ہوئی بات کو بھی جانتے ہیں باذن اللہ، اللہ کے اذن کے ساتھ۔ پھر اس سے آگے چلیں، حجت اللہ علی العالمین کتاب ہے۔ حضرت انس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک دروازے پہ دستک ہوئی، دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا، دروازہ بھی کھولا نہیں۔ میرے کریم نبی فرماتے ہیں، اے انس اٹھو نا، دروازہ کھولو اور آنے والے کو جنت کی اور میرے بعد خلافت کی خوشخبری سنا دو۔ کون کہتا ہے کہ دیوار کے پیچھے کا علم نہیں؟ یہ تو کسی غیر مسلم کا جملہ ہے۔ یہ حضور کی نگاہوں کا عالم دیکھیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں، میں نے دروازہ کھولا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے تھے۔ میں نے کہا، پیارے ابو بکر، والی کونین نے جنت کی خوشخبری دی ہے اور حضور کے بعد خلافت کی بھی خوشخبری عطا فرمائی ہے۔ ابو بکر صدیق بیٹھے۔ حضرت انس فرماتے ہیں، تھوڑی دیر گزری، دروازے پہ دستک ہوئی، والی کونین نے فرمایا، انس اٹھو، دروازہ کھولو، آنے والے کو جنت کی اور ابو بکر کے بعد خلافت کی خوشخبری سنا دو۔ فرماتے ہیں، دروازہ بند ہے، آنے والا، میں نے دروازہ کھولا تو قربان جائیں، آپ کا کیا خیال ہے کون ہوں گے؟ عمر بن خطاب۔ یہ اہل سنت کے عقیدے کی چمک ہے نا، ترتیب جانتے ہیں۔ دروازہ کھلا، فاروق اعظم تھے۔ حضرت انس کہتے ہیں، والی کونین نے کہا ہے ابو بکر کے بعد تم خلیفہ بنو گے اور ساتھ ساتھ جنت کی خوشخبری بھی آپ کو حضور نے بیان فرمائی۔ پھر فرماتے ہیں، تھوڑی دیر گزری، دروازے پہ پھر دستک ہوئی، میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، انس اٹھو، آنے والے کو عمر کے بعد خلافت کی اور جنت کی خوشخبری دے دو۔ اب کون آئے ہیں جی؟ اللہ اکبر۔ یہ عقیدہ اہل سنت کی چمک ہے۔ جو ہی دروازہ کھلا تو حضرت انس کہتے ہیں، میں نے دیکھا عثمان غنی تھے، میں نے ان کو عمر کے بعد خلافت کی اور جنت کی خوشخبری بھی سنا دی، اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، یہ بھی بتا دو یہ میرا غلام شہید ہوگا۔ شہادت کا کسی کو پتہ نہیں، کس نے کہاں مرنا ہے، کس طرح مرنا ہے، کوئی نہیں جانتا، مگر اللہ کے محبوب باذن اللہ یہ بھی جانتے ہیں میرے غلام نے کس انداز سے دنیا میں تشریف لے کے جانا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی عطا سے سارے جہان کو دیکھتے ہیں۔ ایک موقع ایسا بھی آیا، حجت اللہ علی العالمین کتاب کے اندر موجود ہے، سیدنا زید بن ارقم صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں، مجھے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے زید جاؤ ابو بکر کے گھر میں۔ کہاں جاؤ؟ ابو بکر کے گھر میں جاؤ اور انہیں جا کے جنت کی خوشخبری سناؤ۔ اور سنو ابو بکر جب گھر میں ہوں گے نا، حضور کیفیت بھی جانتے ہیں، میرا غلام بیٹھا ہے، لیٹا ہے، چل رہا ہے، کیا کر رہا ہے۔ فرماتے ہیں حضرت زید، مجھے حضور نے فرمایا ابو بکر اس وقت گھر میں ہیں اور احتبا کی صورت بنا کے بیٹھے ہیں۔ احتبا پتہ کسے کہتے ہیں؟ گھٹنے کھڑے کر کے، یہ کمر میں وہ دوپٹہ باندھ کے یا کپڑا باندھ کے، لک وچ کپڑا پا کے، جس طرح آپ بیٹھتے ہیں لوگ، تو جس طرح یہ بھائی جان بھی بیٹھے ہیں، تو مساجد میں اس طرح بیٹھنے کا حکم نہیں ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نشاندہی حضور نے کی، فرمایا احتبا کرتے ہوئے بیٹھیں گے، گھٹنے کھڑے کیے ہوئے ہیں
اور کمر میں کپڑا باندھا ہوا ہے، اور اس طرح کر کے گھٹنوں کے ساتھ وہ اس انداز میں بیٹھے ہیں۔ پھر حضور نے فرمایا میرے عمر کے پاس بھی جانا، انہیں بھی جنت کی خوشخبری سنانا، اور سنو عمر اس وقت گدھے پہ سوار ہو کے جا رہے ہیں، وہ سینا کے مقام پہ ملیں گے۔ کس مقام پہ؟ سینا کے مقام پہ ملیں گے۔ فرمایا پھر عثمان کے پاس بھی جانا، انہیں جنت کی خوشخبری دینا، اور سنو تمہیں وہ بازار میں خرید و فروخت کرتے ہوئے ملیں گے۔ بازار میں خرید و فروخت۔ حضرت زید فرماتے ہیں رب کعبہ کی قسم ہے، جس طرح اللہ کے محبوب نے فرمایا تھا تینوں اصحاب کو میں نے اسی طرح پایا تھا، جہاں جہاں جس انداز میں حضور نے فرمایا تھا اسی طرح تینوں کو میں نے پایا۔ حضور سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اس سے آگے چلیں تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن حضور باغ میں تھے تو میں نے خیال کیا آج حضور کی چوکیداری میں کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں حضور تشریف فرما تھے، دروازے پہ دستک ہوئی تو حضور نے فرمایا آنے والے کو جنت کی خوشخبری سناؤ۔ فرماتے ہیں میں نے دروازہ کھولا تو ابو بکر صدیق تھے۔ حضور بیرا عریس کے کنویں پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ بیرا عریس کنویں کا نام، بیرا عریس کنویں پہ بیٹھے ہوئے۔ حضور کو یہ بھی پتا ہے کہ میرے ساتھ کس غلام کی قبر بنے گی، حضور یہ جانتے ہیں۔ کنویں کے کنارے پر حضور اپنی قدم مبارک لٹکا کے آپ تشریف فرماتے۔ ابو بکر صدیق آئے، حضور کے ساتھ بیٹھے۔ پھر دروازے پہ دستک ہوئی، کہا آنے والے کو جنت کی خوشخبری دو، دروازہ کھول دو۔ دیکھا تو عمر تھے، عمر آئے، ابو بکر صدیق کے ساتھ بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر گزری، دروازے پہ دستک ہوئی، حضور نے فرمایا جنت کی خوشخبری سناؤ اور بلا لاؤ۔ کھولا تو دروازہ عثمان غنی تھے۔ عثمان غنی اس جگہ پہ نہ بیٹھ سکے، سامنے بٹھایا۔ حضور نے فرمایا سامنے بیٹھو۔ حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اس کی طویل یہ کی، یہ جو منظر مجھے نظر آ رہا ہے نا، یہ اصل میں یہ قبروں کا منظر ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ بتا رہے ہیں کہ وصال کے بعد میرے ساتھ قبر بنے گی تو ابو بکر صدیق کی بنے گی، اور ابو بکر کے ساتھ فاروق اعظم کی قبر بنے گی، اور ہمارے روضے کے سامنے جنت البقیع کے اندر عثمان غنی کا روضہ بنے گا۔ پھر ہوا بھی اسی طرح ہوا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے قبریں بھی پوشیدہ نہیں ہیں۔ تو محترم حاضرین، اس سے آگے چلیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بِإِذْنِ اللہ کے اذن کے ساتھ دلوں کی کیفیت کو بھی جانتے ہیں۔ اور ایک موقع ایسا بھی آیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد سے باہر تشریف لائے تو دائیں طرف ابو بکر صدیق تھے اور بائیں طرف فاروق اعظم تھے۔ جو ہی باہر نکلے تو صحابہ کرام نے یہ منظر دیکھا تو صحابہ خوش ہو گئے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ دیکھو کہاں تک جا رہی ہے۔ حضور نے فرمایا یہ منظر آج دیکھ رہے ہو، یہ منظر دوبارہ ایک دفعہ پھر قیامت کے دن دیکھو گے۔ ھذا نبعث یوم القیامہ، جب ہم قبروں سے نکلیں گے میدان محشر کی طرف آئیں گے تو یہی منظر ہوگا۔ دائیں طرف ابو بکر ہوں گے اور بائیں طرف فاروق اعظم ہوں گے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے ساتھ ساتھ حضور نے اس زمانے کی جو عقیدے کی خرابیاں ہیں ان کو بھی بیان فرمایا ہے کہ میری امت پر کیسا کیسا وقت آئے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہیں، آپ مال تقسیم کر رہے ہیں۔ ایک بندہ آیا، ذوالخویسرہ نام تھا اس کا، ذوالخویسرہ، داڑھی اس نے رکھی ہوئی تھی، اور
حضور کے پیچھے آ کے بیٹھا. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مال تقسیم فرمایا، دائیں والوں کو دیا، بائیں طرف والوں کو دیا، فی الحال پیچھے والوں کو نہ دیا. تو وہ اٹھ کھڑا ہوا تو کہنے لگا اے دل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول انصاف کیجئے. یہ اتنا حضور کے سامنے اس نے جرأت کی، انصاف کیجئے. میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا تیرے لیے ہلاکت ہو، اگر میں نے انصاف نہیں کرنا تو کون انصاف کرے گا؟ جی اگر میں نے انصاف نہیں کرنا تو کائنات میں کوئی انصاف کرنے والا ہے؟ عمر کھڑے ہو گئے. دیکھا حضور اس وقت جلال میں ہیں. عمر عرض کرتے ہیں اے اللہ کے پیارے محبوب اگر اجازت دے تو میں اس کا سر قلم کر دوں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت، اللہ کا حکم نہیں تھا. وہ جانے لگا. اس کی نشانیاں بھی حدیث پاک کے اندر موجود ہیں. اس کی نشانی کیا تھی؟ سر منڈوایا ہوا تھا، سر منڈوایا ہوا تھا، ٹینڈ تھی، پیشانی ابری ہوئی تھی، آنکھیں اندر کو دنسی ہوئی تھیں، داڑھی اس کی گنی تھی اور پنڈلیوں تک اس نے کپڑا اٹھایا ہوا تھا. 2 سفید رنگ کی اس کے اوپر چادریں تھیں، رنگ سیاہ تھا. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس نے یہ جسارت کی، یہ جملے بول کے وہ چلا گیا، ٹھہرا نہیں. اس نے سمجھا کہ نماز روزہ سب کچھ میرے پاس ہے، اب مجھے جس طرح چاہوں میں گفتگو کروں. نہیں، جس دین کے اندر ادب نہیں وہ دین اللہ کی بارگاہ میں قبول. بس یہی تو فرق ہے اہل سنت و دوسرے لوگوں کے اندر. اس کے پاس سب کچھ تھا، داڑھی تھی، جبہ تھا، قبہ تھا، نمازیں تھیں، عبادتیں تھیں، سب کچھ تھا، قرآن کی تلاوت کرتا تھا. سب کچھ کرنے کے باوجود دل میں احترام مصطفیٰ نہیں تھا، ادب مصطفیٰ نہیں تھا، تعظیم مصطفیٰ نہیں تھی، توقیر مصطفیٰ نہیں تھی. باقی سب کچھ تھا. چلا گیا. میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اے صحابہ اس سے یہ اس قوم کا بندہ ہے جس قوم کے لوگ عبادت اتنی کریں گے کہ تمہاری نمازیں ان کے سامنے حقیر، تمہارے روزے ان کے سامنے حقیر، تھوڑے محسوس ہوں گے. فرمایا یہ قرآن پڑھیں گے مگر قرآن گلے سے نیچے نہیں اترے گا. حضور نے فرمایا اسلام سے، دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے. تیر شکار کے اندر سے نکل جاتا ہے نا، پار ہو جاتا ہے. حضور فرماتے ہیں اسلام سے یوں نکل جائیں گے. حضور کسی یہودی کا ذکر نہیں کر رہے، کسی عیسائی کا ذکر نہیں کر رہے، قرآن پڑھنے والے کا ذکر کر رہے ہیں، اسلام کے دعوے دار کا ذکر کر رہے ہیں، روزہ رکھنے والے کا ذکر کر رہے ہیں. اللہ اکبر. تو پھر بے ادب بد مذہبوں سے بچیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے زمانے کے اندر نگاہ نبوت سے دیکھ کے سب کچھ بیان کیا. حضرت شریک بن وہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں یہ جو خارجی لوگ ہیں نا جی، ان کی نشانیاں مجھے نہیں پتا تھا، تو میں نے خیال کیا کوئی موقع بنے، کوئی حضور کا ایسا غلام مل جائے جس سے میں خوارج کی نشانیاں معلوم کروں. فرماتے ہیں عید کا موقع آیا، صحابہ نے عید پڑھی تو میں کسی صحابی کو تلاش کرنے لگا. ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آخری صحابہ میں سے ہے. حضرت ابو برزہ اسلمی یہ بھی آخری صحابہ میں سے ہیں. باقی صحابہ دنیا سے پردے فرما گئے ہوئے تھے. عید کا موقع ہے. ابو برزہ سے میں نے کہا کہ کوئی خارجیوں کی نشانیاں ہیں جو اللہ کے نبی سے سنی ہوں؟ تو ابو برزہ فرمانے لگے ہاں میں نے اپنی آنکھوں سے، ان کانوں سے میں نے دیکھا بھی ہے، سنا بھی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک آدمی آیا، رنگ کالا تھا،
دو اس کے اوپر چادریں تھیں، پیشانی ابری ہوئی تھی، آنکھیں دنسی ہوئی تھیں، داڑھی گنی تھی، اور اللہ کے نبی کو آ کے کہتا ہے انصاف کیجئے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جلال میں آ گئے تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر میں انصاف نہیں کروں گا، میں اللہ کی نافرمانی کروں گا، تو اطاعت کرنے والا کون ہوگا؟ کون اللہ کی اطاعت کرے گا؟ اور سنو، اللہ نے مجھے روئے زمین پر امین بنا کے بھیجا ہے، تم تو میرے امانت دار ہونے میں شک کر رہے ہو۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ آخری زمانے میں ایک قوم ایسی آئے گی، یہ بھی اسی قوم میں سے ہے۔ آخری زمانہ میں ایک قوم ایسی آئے گی، حضور فرماتے ہیں پڑھیں گے قرآن۔ کیا پڑھیں گے؟ اور اونچا بولیں، قرآن پڑھیں گے، مگر قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ حضور نے فرمایا وہ اسلام سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ پھر حضور نے فرمایا تھا وہ مسلمانوں کو شرک لگا کر، شرک کا فتویٰ دے کے مشرک بنا کے قتل کریں گے، بت پرستوں کو چھوڑ دیں گے، بت پرستوں کو کچھ نہیں کہیں گے، اور مسلمانوں کو مشرک کہہ کے شرک کے فتوے لگا کے قتل کریں گے۔ کیا ایسا نہیں ہوا؟ یہ سوات کے اندر کیا ہوا ہے؟ صوفی محمد نے جو شریعت بنائی تھی، مسلمانوں کو قتل کرتے رہے، شرک کے فتوے لگا کے، مشرک کہہ کے قتل۔ حضور فرماتے ہیں مسلمانوں کو قتل کریں گے اور بت پرستوں کو چھوڑ دیں گے۔ پھر کریم آقا علیہ السلام نے فرماتا ہم شر الخلق، ہم شر الخلق، اے میرے صحابہ سن لو، اللہ کی ساری مخلوق میں سب سے بدتر یہ لوگ ہوں گے، سب سے بدتر۔ حضور نے بدتر کن کو کہا؟ قرآن پڑھنے والوں کو۔ اللہ اکبر۔ وجہ کیا ہے؟ ان کے پاس سب کچھ تھا، سب کچھ تھا، لیکن اللہ کے نبی کی محبت، اللہ کے نبی کی محبت نہیں تھی۔ بلکہ ایک اور بات سنیں، ایمان تازہ ہوگا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے، امام الانبیاء جنازہ پڑھانے آ گئے۔ حضرت عمر کہنے لگے حضور جنازہ نہ پڑھائیں، یہ بندہ بڑا گناہگار ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے نمازیوں کی طرف دیکھ کے فرمایا تم میں سے اس بندے کو کسی بندے نے اسلام کا کوئی کام کرتے دیکھا ہے؟ صحابہ بولے جی حضور، اسلام کا اس نے ایک دن پہرا دیا تھا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں اس نے پہرا دیا تھا، پہرا دیا تھا۔ حضور نے فرمایا صفے سیدھی کرو، جنازہ پڑھایا، حضور نے خود قبر میں اتارا، اور حضور نے فرمایا اے مرنے والے، تیرے ساتھی کہتے ہیں تو دوزخی ہے، پر میں اللہ کا رسول گواہی دیتا ہوں تو جنتی ہے۔ پھر حضور نے جملہ کیا بولا؟ کہا عمر سن لو، تم سے لوگوں کے اعمال کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، بلکہ لوگوں کے عقیدوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ عقیدہ درست ہو، اعمال میں کمی بیشی ہو تو معافی ہو جائے گی اخیر، لیکن عقیدہ خراب ہوا تو پھر حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا لا ایمان لمن لا محبت لہ، 3 دفعہ فرمایا خبردار وہ بندہ مومن نہیں ہے جس کے سینے میں میری محبت نہیں ہے، وہ بندہ مومن نہیں ہے جس کے سینے میں میری محبت نہیں ہے۔ اور دوسری طرف اس کا رخ دوسرا بھی سن لیں، دوسرا سن لیں، ادھر اعمال گندے تھے، عقیدہ درست تھا، اللہ کے نبی نے گناہگار کا جنازہ پڑھا دیا، مگر دوسری طرف دیکھیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جنگ حنین میں تشریف لے گئے، جنگ بولیے نا، جنگ حنین میں تشریف لے گئے، جنگ شروع ہو گئی،
اور حضور نے یہ بھی بتا دیا کہ کل اللہ تعالی ہمیں عظیم الشان فتح عطا فرمائے گا۔ فتح ہو گئی باذن اللہ، سب کچھ حضور جانتے ہیں۔ جنگ حنین کے اندر صحابہ کرام کی طرف سے، مسلمانوں کی طرف سے ایک نمازی، اس نے داڑھی رکھی ہوئی تھی، اسلام کا دعوے دار تھا، اس نے جنگ لڑی تو کمال کی جنگ لڑی۔ صحابہ پاک نے عرض کیا حضور دیکھیں نا وہ فلاں شخص حنین کے اندر بڑی مسلمانوں کی طرف سے بڑی کمال کی جنگ لڑ رہا ہے، بڑے کافروں کو واصل جہنم کر رہا ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا یہ لڑنے والا جو اسلام کی طرف سے لڑ رہا ہے نا، یہ دوزخی ہے، دوزخی ہے۔ جب حضور نے یہ فرمایا نا یہ دوزخی ہے، تو قریب تھا کہ لوگ شک میں پڑ جاتے، اگر اسلام کا جان نثار بھی دوزخی ہے تو جنت میں جائے گا کون؟ اللہ اکبر۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب فرمایا دوزخی ہے، کیوں دوزخی فرمایا؟ وہ اندر سے حضور کی محبت سے خالی تھا، صرف اسلام کا دعوے دار تھا، داڑھی رکھی ہوئی تھی، نمازیں پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا، قرآن پڑھتا تھا، مگر سینے میں قرآن والے کی محبت، حضور کا پیار نہیں تھا، حضور کی محبت نہیں تھی۔ آخر کار اسے زخم آئے، زخموں سے چورو چور ہو گیا، اس نے خودکشی کر لی، حرام موت مر گیا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا حضور اس طرح مرا ہے؟ میرے کریم آقا علیہ السلام نے نعرہ تکبیر بلند فرمایا۔ حضور نے نعرہ تکبیر بلند فرما کے آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھے اپنا بندہ خاص بنایا ہے، میں اللہ کا رسول ہوں۔ پھر حضور نے اس مقام پہ حضرت بلال کو فرمایا یا بلال قم فاذن لا يدخل الجنت الا مومن۔ اے بلال حنین کی وادی میں کھڑے ہو کے اعلان کر دو جنت میں صرف وہی جائے گا جو ایمان والا ہے، بے ایمان جنت میں جا سکتا، اگرچہ جنگ میں لڑتے لڑتے مر جائے، شہید ہو جائے، مگر وہ جنت میں جا سکتا نہیں ہے۔ یہ اس مقام پر، کیونکہ تلوار سارے گناہ مٹا دیتی ہے لیکن تلوار منافقت نہیں مٹاتی۔ حضور فرماتے ہیں بڑے سے بڑا گناہ گار بھی ہو، جنگ کے اندر شہید ہو جائے، وہ سیدھا جنتی ہے، اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، سارے گناہ بخشے جائیں گے، مگر منافقت اس کی ختم نہیں ہوگی۔ وہ چونکہ اندر سے منافق تھا، بے ایمان تھا، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بلال اعلان کر دو حنین کی جنگ کے اندر کھڑے ہو کے جنت میں بس وہی جائے گا جو ایمان والا ہے، بے ایمان جو ہے وہ جنت میں جا سکتا نہیں ہے۔ تو پتہ چلا جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہے۔ اگر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت نہیں ہے تو پھر کچھ بھی، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں خواجہ بطحا کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان۔ حضور کی نگاہ کہاں تک جا رہی ہے؟ آخری بات سنیں، ایمان تازہ ہوگا۔ معراج کی رات ہے، اب آگے مشرک لوگ، بتوں کے پجاری، حضور نے اعلان فرمایا میں راتوں رات گیا ہوں مسجد اقصیٰ کے اندر، کفار کو، مشرکین کو اتنی بات ہی کہی، اگلی بات اتنی بھی ان کے سمجھ میں آنے والی، اتلی کیا آنی تھی، اتنی بھی سمجھ میں آنے والی نہیں تھی۔ حضور نے فرمایا راتوں رات گیا ہوں مسجد اقصیٰ میں اور راتوں رات واپس آ گیا ہوں۔ وہ کہنے لگے کئی ہفتے لگتے ہیں، 2 ماہ کا سفر ہے، آپ راتوں رات گئے ہیں، واپس کیسے آ سکتے ہیں؟ کہنے لگے ہمارے 3 قافلے گئے ہوئے ہیں، بتائیں 3 قافلے واپس کب آئیں گے؟ کافر تھے، مشرک تھے، مگر جانتے تھے کہ اللہ کے نبی کی نگاہ بڑی دور تک جاتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیر نہیں کی، اسی لمحے فرمایا تمہارے 3 قافلے گئے ہیں، ایک قافلہ آج نصف النہار
سورج جب بالکل عین اوپر ہوگا ایک قافلہ اس وقت مکے میں داخل ہوگا، دوسرا غروب آفتاب کے وقت آئے گا، اور تیسرا صبح سورج نکلتے وقت فوراً داخل ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا اچھا، لو جی عین نصف النہار جب آیا تو قافلہ بھی مکے میں داخل ہو گیا، رات کا وقت آیا سورج ڈلنے سے پہلے قافلہ بھی آ گیا۔ اب تیسرا قافلہ رہ گیا تھا، سارے صحابہ اسی انتظار میں تھے تیسرا قافلہ بھی دیکھیں گے، کافر مشرک جتنے بھی تھے وہ اس انتظار میں تھے تیسرا قافلہ وقت پہ نہ آئے، ہم نبی کو محمد عربی کو کہیں گے کہ تیسرا قافلہ تو وقت پہ آیا نہیں، آپ ویسے ہی دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں، تو ہم ان کو جھٹلا دیں گے۔ قافلے کو بن گئی خرابی، کیا بن گئی؟ کوئی خرابی بن گئی۔ اللہ رب العزت نے سورج طلوع ہونے سے روک دیا، فرمایا میرے محبوب نے کہہ دیا ہے کہ سورج نکلنے کے وقت قافلہ مکے میں داخل ہوگا، قافلہ ہو گیا خراب، سورج کو اللہ رب العزت نے روک دیا۔ سارے کفار مشرکین جبل ابو قبیس کے پہاڑ پہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک طرف صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے۔ جو قافلہ صحیح ہوا، مکے کے قریب آ گیا، اللہ رب العزت نے سورج کو اجازت دے دی، سورج کی ٹکی نکل آئی، ادھر کفار نے کہا وہ دیکھو سورج نکل آیا، دوسری طرف صحابہ نے نعرہ بلند کیا وہ دیکھو قافلہ بھی آ گیا ہے، وہ قافلہ بھی آ گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام باذن اللہ سارے جہان کو دیکھ رہے ہیں، سارے جہان کو۔ پھر حدیث پاک سن لیں، کأنما انظر الی کفی ہذہ، حضور فرماتے ہیں سارے جہان کو میں یوں دیکھ رہا ہوں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی ہے، جیسے ہاتھ کی ہتھیلی ہے۔ یہ عقیدہ اہل سنت ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے ہمیں اپنے نبی کی محبت اور سچی غلامی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔